گاؤں کی حویلی جہاں فیصلے لوح تقدیر پر سب کیے جاتے تھے، آج پھر ایک روایت کی زنجیر کی زندگی پر ڈالنے والی تھی۔ حویلی کی وسیع لاؤنج میں ہر طرف گہما گہمی تھی، مگر ماحول پر ایک عجیب سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اونچی چھت والے اس کمرے میں جہاں دیواروں پر خاندان کے آباء و اجداد کی بڑی بڑی تصویریں آویزاں تھیں، بیچوں بیچ ایک بلند مسند پر دادا جان بیٹھے تھے، سفید داڑھی میں وقار، آنکھوں میں برسوں کی سختی اور ہاتھ میں تسبیح جسے وہ ہلکے ہلکے انگلیوں میں گھما رہے تھے۔ سامنے زمین پر بچھی دری پر ایک طرف 16 سالہ مہابیر شاہ بیٹھا تھا، اونچا قد، چوڑا ماتھا، سخت تاثرات اور بھوری آنکھوں میں عجب سا تاثر، جیسے وہ اس لمحے کو قبول تو کر چکا ہو مگر پسند نہ کر رہا ہو۔ اس کے برابر میں ایک ننھی سی لڑکی، محض 9 سال کی، منیہا، سنہری رنگت، موٹی موٹی آنکھیں جن میں معصومیت بھی تھی اور ایک انجانے خوف کا عکس بھی۔ قاضی صاحب نکاح کے کلمات دہرا رہے تھے مگر منیہا کی چھوٹی سی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کے بعد سب بدل جائے گا۔ منیہا کی ماں جو ہمیشہ بیٹی کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی، آج ضبط کے پتھر میں ڈھل چکی تھی۔ اس کی نظریں فرش پر تھیں مگر دل ایک اضطراب میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس خاندان کی روایت تھی جس میں سوال اٹھانے کا حق کسی کو نہیں تھا۔ قبول ہے، مہابیر کی بھاری آواز حویلی کی خاموش فضا میں گونجی۔ وہ جیسے ضبط کے آخری کنارے پر کھڑا تھا مگر انکار کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ قبول ہے۔ 3 بار ان الفاظ کے دہرانے کے بعد قاضی صاحب نے مسکراتے ہوئے دعا پڑھ کر ہاتھ اٹھا دیے۔ مبارک سلامت کی سرگوشیاں گونجنے لگیں مگر مہابیر نے کسی طرف دیکھے بغیر ایک جھٹکے سے اٹھ کر ننھی منیہا کی نازک کلائی پکڑی اور سب کو حیران چھوڑتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا اور وہ لڑکی جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنی گڑیا کو سنوار رہی تھی، اب ایک بند کمرے میں مہابیر کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہیں سمجھ بھی ہے؟ تمہیں مجھ سے نکاح کروا دیا گیا ہے۔ مہابیر کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ بے بسی جھلک رہی تھی۔ منیہا سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتا نہیں، بس اماں نے کہا تو چپ رہو تو میں چپ ہو گئی۔ مہابیر نے گہری سانس لی، اپنی پیشانی مسلی اور دروازے کی طرف دیکھ کر مٹھیاں سختی سے بند کر لیں۔ یہ نکاح اس کے لیے کسی زنجیر کی مانند تھا۔ اسے غصے سے وہیں چھوڑ وہ باہر آیا تو سب کی نگاہیں اس پر تھیں، جنہیں نظر انداز کرتا وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سیما یعنی منیہا کی ماں تیزی سے کمرے میں جاتے دروازہ اندر سے لاک کر گئی۔ منیہا نے حیرت سے ماں کو دیکھا جو غصے سے الماری سے کپڑے نکالتی سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ شاہ حویلی سہیل شاہ کی ملکیت تھی۔ بیوی کا عرصہ ہوا انتقال ہو چکا تھا اور اب اس حویلی میں ان کے 2 بیٹے علی شاہ اور حفیظ شاہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ علی شاہ اور زرین شاہ کے 2 بچے تھے، مہابیر اور عالیہ۔ حفیظ شاہ کے بھی 2 بیٹے تھے، ساجد اور واحد۔ سیما ان کی سب سے بڑی چھوٹی تھی، جب کا نکاح اپنے ماموزاد کے ساتھ ہوا تھا جو شہر میں رہتے تھے۔ شاہ خاندان کی روایت کے مطابق گھر کے بڑے بیٹے کی شادی گھر کی چھوٹی بیٹی سے کی جاتی تھی اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ سیما ہمیشہ سے اس رسم کے خلاف تھی کیونکہ وہ خود بھی ایسی ہی رسم کا شکار ہوتے اپنی محبت کھو بیٹھی تھی اور اب ان کی بیٹی بھی اس زنجیر میں جکڑ چکی تھی۔ بنا کسی کی جانب دیکھے وہ اپنا سامان لیے وہاں سے نکل گئی، یہاں سے دور۔ چند سال بعد کھڑکیوں سے آتی چھن کر روشنی شاہ ولا میں روشنیاں بکھیر رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ارباز شاہ نے عروج کو دیکھا جو بار بار انہیں موبائل میں کچھ نہ کچھ دکھا رہی تھی۔ سیما، ہال بک کروانے چلنا ہے، شام میں منیہا کو بتا دینا۔ آپ خود کہیے گا، منیہا بابا بلا رہے ہیں، یونی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے پکارنے پر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی۔ وہ جیسے ہی روشنی میں آئی اس کے نین نقش نمایاں ہونے لگے۔ گھنگریالے سیاہ بال جو اکثر بے پرواہی سے بکھرے رہتے، آج ہلکے سے سوار کر ایک کاندھے پر ڈالے گئے تھے۔ دودیا رنگت پر صبح کی تازگی تھی، بڑی بڑی آنکھیں نیند کی ہلکی سی سرخی لیے ہوئے تھیں مگر ان میں ایک مخصوص چمک موجود تھی۔ ہلکی گلابی لپسٹک اور کاجل نے اس کی سادگی میں مزید دلکشی گھول دی تھی۔ اس نے ہلکے جامنی رنگ کی شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنی تھی جس پر باریک ساڑی سٹائل کا دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ گڈ مارننگ۔ مارننگ کے بعد میں کرنا چلو ناشتہ کرو۔ نہیں مما ابھی نہیں، مجھے جانا ہے۔ ولید آ گیا ہے، ولید کو اندر بلا لو منیہا۔ ارباز شاہ نے موبائل پر سے نگاہیں ہٹائے اسے پکارا۔
ولید ان کے بہت خاص دوست کا بیٹا اور منیہا کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ پھر کبھی بابا بائے ان کے بال پر پیار کرتی وہ تیزی سے باہر بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ناشتہ کرنے لگے۔ عروج کے جاتے ہی وہ پریشانی سے اس کے پاس آ بیٹھی۔ گاؤں کب جائیں گے آپ؟ گاؤں تو میں چلا جاؤں گا، فی الحال کل مہابیر آ رہا ہے تو تم دیکھ لینا۔ ان کے بتانے پر ان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ منیہا کو بتانا ہے، فی الحال رہنے دو، انہیں کہتے وہ اٹھ گئے، جبکہ سیما بیگم پریشانی سے سر تھام گئی۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں دوپہر کے وقت خاصا رش تھا۔ ہر طرف طلبہ اپنی اپنی ٹولیوں میں مصروف تھے، کہیں نوٹس ڈسکس ہو رہے تھے تو کہیں ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ لیکن ایک کونے میں جہاں روشنی قدرے مدھم تھی، منیہا اور ولید ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے۔ منیہا نے سامنے رکھی پلیٹ میں چمچ گھمایا اور بیزاری سے ولید کو دیکھا، جو اپنے برگر میں پوری طرح سے گم تھا۔ تمہیں کبھی لگتا ہے کہ تم کھانے کے علاوہ بھی کسی چیز میں انٹرسٹ لے سکتے ہو؟ منیہا نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ولید نے مزے سے ایک بڑا نوالا لیا اور بے نیازی سے کاندھے اچکائے۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باقی چیزیں اتنی دلچسپ نہیں جتنا یہ برگر ہے۔ منیہا نے آنکھیں گھمائیں۔ زبردست، ایک میں ہوں جو تمہیں اپنا واحد اور سب سے خاص دوست سمجھتی ہوں، اور تم ہو کہ ایک برگر کو مجھ سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ ولید نے ہنستے ہوئے برگر ایک طرف رکھا اور سنجیدہ انداز میں اس کی طرف جھکا۔ دیکھو محترمہ، تم واقعی میرے لیے بہت خاص ہو، بلکہ واحد دوست ہو، لیکن پلیز میرے کھانے کے وقت مجھ سے یہ فلسفیانہ گفتگو مت کیا کرو۔ منیہا نے چمچ اس کی طرف اچھالا، جیسے ولید نے بڑی پھرتی سے پکڑ لیا۔ بہت ہی بدتمیز ہو تم، وہ خفگی سے بولی، اور تم بہت غصے والی، ولید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ منیہا نے نرمی سے لب بھینچے اور نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی کہ ولید کے علاوہ اس کا کوئی اور دوست نہیں تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ اسے کسی اور کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ولید اسے مکمل محسوس کرواتا تھا، جیسے وہ کسی بھیڑ میں بھی تنہا نہ ہو۔ اچھا سنو، آج کہیں باہر چلیں، یونیورسٹی کے بعد کافی پینے؟ ولید نے اچانک کہا۔ نہیں، مجھے گھر جلدی جانا ہے، مما نے کہا ہے شاپنگ پر جانا ہے۔ اف، پھر وہی منگنی کی تیاری، ولید نے بیزاری سے کہا۔ ہاں بھائی، سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ضروری ہوتا ہے، جیسے تمہارے لیے برگر، منیہا نے طنز کیا۔ ولید نے قہقہ لگایا۔ سچ کہوں، برگر تو صرف وقتی محبت ہے، لیکن تم میرے لیے ہمیشہ کی خاص ہو۔ منیہا کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا، مگر وہ فوراً خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، بس زیادہ ڈائلاگ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، برگر ختم کرو اور مجھے گھر ڈراپ کرنے چلو۔ ولید نے سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ منیہا چپکے سے اس کی بات پر مسکرانے لگی۔ شاہ حویلی کے سب سے بڑے اور پرشکوہ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ لکڑی کا بھاری بھرکم بیڈ، دیوار پر لگے تلواروں کے کراس نشان، اور ایک طرف میز پر ترتیب سے رکھی فائلیں اس بات کا ثبوت تھی کہ یہاں کا مکین ایک منظم اور سخت گیر شخص تھا۔ کمرے میں ہلکی سی تمباکو کی خوشبو تھی، جو اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے یہاں پر سگار پیا گیا تھا۔ مہابیر شاہ، جو اب ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، اپنے آفس کی کچھ اہم فائلز دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کی پیشانی پر تیوری تھی، شاید کسی کیس کی پیچیدگی اسے الجھا رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں وقت کے ساتھ مزید روب اور دبدبہ آ گیا تھا۔ گھنی مونچھیں، سخت نقوش اور وہ مخصوص رعونت بھرا انداز جو اسے دوسروں سے منفرد بناتا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اگلے ہی لمحے زرین بیگم اندر داخل ہوئیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح مہنگے جوڑے میں ملبوس تھی، مگر چہرے پر وہی ماں والی نرمی تھی جو صرف اپنے بچوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ مہابیر، یہ رکھ لو۔ زرین بیگم نے بیڈ پر بیگ رکھا اور پرسکون انداز میں بولی۔ مہابیر نے ایک نظر بیگ پر ڈالی اور پھر دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز میں بیزاری تھی۔ منیہا کے لیے کچھ چیزیں لی ہیں، تم سے کہا تھا لے آنا، مگر تم ہمیشہ کی طرح مصروف ہو۔ ماں کے لہجے میں خفگی تھی۔ مہابیر نے گہرا سانس لیا اور کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ امی، آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے ان فضول چیزوں میں بالکل دلچسپی نہیں۔ زرین بیگم نے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ فضول چیزیں؟ یہ تمہاری بیوی کے لیے ہیں، جو چاہے تمہاری پسند سے ہٹ کر ہو، مگر ہے تو تمہاری ذمہ داری۔ مہابیر نے ایک طنزیہ مسکراہٹ سے ماں کو دیکھا۔ بیوی؟ کون سی بیوی؟ وہ شاید خود بھی بھول چکی ہوگی کہ اس کا نکاح کب اور کس سے ہوا تھا۔ زرین بیگم نے سخت نظروں سے بیٹے کو گھورا۔ یہ تمہاری سوچ ہے،
مگر حقیقت یہی ہے کہ تمہاری شادی اسی گھر کی بیٹی سے ہوئی ہے اور تمہیں ایک نہ ایک دن اس حقیقت کو اپنانا ہوگا۔ مہابیر نے خاموشی سے نظر پھیر لی۔ وہ اس رشتے کو ہمیشہ سے بوجھ سمجھتا تھا۔ منیہا بچپن کی ایک معصوم سی لڑکی تھی جو شاید اب بڑی ہو کر کسی اور دنیا کی ہو چکی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ اس رشتے کا تصور بھی اسے بیزار کر دیتا تھا۔ یہ چیزیں میں بھجوا دوں گا، اور کچھ؟ اس نے بات ختم کرنے کے انداز میں کہا۔ زرین بیگم نے ایک سرد آہ بھری، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولی، ہاں، دعا ہے کہ تم ایک دن اس رشتے کو بوجھ نہیں، اپنا حق سمجھ کر قبول کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ مہابیر شاہ، جس کی دنیا میں ہمیشہ حکم چلتا تھا، آج پھر اس رشتے کے ذکر پر ایک انجانی سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ لاؤنج میں قہقہے گونج رہے تھے۔ خوشبوؤں میں بسی ہوئی وہ محفل کسی خوشگوار لمحے کے تصور پیش کر رہی تھی۔ سامنے ولید منیہا کے ساتھ بیٹھا سرے انداز میں کوئی پرانا گانا گا رہا تھا، اور منیہا کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بس بس رحم کرو ہمارے کانوں پر ولید، عروج نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ سیما بیگم بھی مسکراتے ہوئے سر ہلا رہی تھی۔ ہائے، تم لوگوں کو کیا پتا میری آواز میں کیا جادو ہے، ولید نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے فخر سے کہا۔ منیہا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، ہاں ہاں، ایسا جادو ہے کہ سننے والے یا تو ہنس پڑیں یا کان ہی بند کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ دوپٹہ بے فکری سے اس کے کاندھے پر پڑا تھا، اور وہ کھلے انداز میں بیٹھ کر بے فکری سے باتیں کر رہی تھی، گویا زندگی میں کوئی پریشانی نہیں۔ ایک منٹ، اب میں گا رہا ہوں اور یہ ہوگا آج کا سرپرائز، ولید نے چمکتی آنکھوں سے کہا اور گٹار اٹھا لیا، جو وہ اکثر یہاں چھوڑ جایا کرتا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک بھاری روبدار وجود اندر داخل ہوا، مہابیر شاہ۔ کمرے میں جیسے یک دم خاموشی چھا گئی۔ سیما بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر اسے خوش آمدید کہا۔ ارے مہابیر بیٹا، تم بغیر بتائے آ گئے؟ ان کا لہجہ محبت بھرا تھا، مگر وہ بھی جانتی تھی کہ ان کے اس بھتیجے کی شخصیت میں عجیب سا تحکم تھا جو ہمیشہ ماحول پر چھا جاتا تھا۔ مگر مہابیر کی آنکھیں کسی اور ہی جانب جمی ہوئی تھیں۔ منیہا، جو پہلے تو حیرت اور پھر خوف سے ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس کے کاندھے پر بے فکری سے پڑا دوپٹہ، وہ کھلکھلاتی ہنسی، سب کچھ جیسے یکدم غیر مناسب لگنے لگا تھا۔ مہابیر کی نظریں سخت تھیں، خاموش مگر گہری۔ منیہا نے گھبرا کر جلدی سے دوپٹہ صحیح کیا اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ ولید، میں ابھی آئی، وہ سرگوشی نما انداز میں بولی اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مہابیر کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، سیما بیگم نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر مہابیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ولید، جو اس اچانک کی خاموشی سے واضح طور پر چڑ گیا تھا، ہلکا سا مسکرا کر بولا، سر، آپ بھی گانے میں حصہ لینا چاہیں گے؟ مہابیر نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور پھر بے تاثر لہجے میں بولا، نہیں، مجھے فضولیات میں دلچسپی نہیں۔ ولید نے معنی خیز نظروں سے عروج کو دیکھا، جو اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ مہابیر صوفے پر بیٹھا، مگر اس کی سوچ ابھی تک اس لڑکی کے گرد گھوم رہی تھی جو کچھ لمحے پہلے بے فکری سے ہنس رہی تھی، اور اب اس کی ایک نظر نے اسے بھگا دیا تھا۔ گھر میں آج منگنی تھی اور حویلی سے سبھی مہمان واپس آ چکے تھے۔ سبھی لڑکیاں پالر تیار کرنے لڑکیاں آئی تھیں جو کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے گئی تھیں۔ منیہا خوبصورت سا تیار ہوتے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور مبہوت رہ گئی۔ گھر کے وسیع و ریز لان میں روشنیوں کی جھلملاہٹ تھی، چہروں پر خوشی، ماحول میں قہقہے بکھرے ہوئے تھے۔ آج عروج کی منگنی تھی، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ منیہا پالر سے تیار ہو کر آئی تھی، سنہری رنگ کے لباس میں اس کی نزاکت اور بھی نکھر گئی تھی۔ کھلے بالوں میں وہ چمکتی دمکتی چاندنی جیسی لگ رہی تھی۔ ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی، جو کبھی عروج کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتی، کبھی مہمانوں کو دیکھ کر معطب ہو جاتی۔ وہ لاؤنج میں کھڑی تھی جب پیچھے سے ایک بھاری گھمبیر آواز ابھری، بال باندھو اپنے۔ منیہا جیسے سن نہ سکی، خوشگوار موڈ میں تھی، کسی کی پرواہ نہیں کر رہی تھی، مگر وہی آواز پھر سے بلند ہوئی تو اس کے قدم تھم سے گئے۔ میں نے کچھ کہا ہے منیہا؟ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا اور جیسے ہی نظریں سامنے والے چہرے پر پڑی، دل بے اختیار زور سے دھڑکنے لگا۔ مہابیر شاہ اپنے مخصوص روبدار شخصیت لیے کھڑا تھا، سنجیدہ، درست حکم صادر کرتا ہوا۔ منیہا کی سانس اندر ہی اٹک گئی، اس کی تیز نظریں جیسے سیدھا اس کی روح میں اتر رہی تھی۔ اس کے لب ہلے مگر الفاظ بمشکل ہی نکلے۔ مہابیر بھائی،
مجھے بال ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ بھائی، یہ لفظ جیسے مہابیر کی برداشت کے آخری درجے پر جا لگا۔ اس کی آنکھوں میں سردی اتری، ماتھے پر شکنے اور ہونٹ سختی سے بھیج گئے۔ ٹھیک ہے، مت باندھو، وہ انتہائی اسپاٹ انداز میں بولا، لیکن اگر تمہارے سر سے دوپٹہ اترا تو بہت برا ہوگا۔ منیہا کا دل ایک لمحے کو دہل گیا۔ بے اختیار اس کی نظر اپنے کاندھے پر جھولتے دوپٹے پر گئی، جو پہلے سے بہت مناسب انداز میں موجود تھا، مگر مہابیر کی بات کا مطلب وہ اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی۔ اسی لمحے مہابیر نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اٹھایا اور وہ بے اختیار پیچھے ہوئی۔ مہابیر، مگر وہ اسے چھونے کے لیے نہیں بلکہ کچھ اور کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا تھا۔ منیہا نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سانس تھم گئی۔ مہابیر کا انگوٹھا بڑی مہارت سے اس کے لبوں پر پھرا تھا۔ وہ سرخ لپسٹک جو ابھی کچھ لمحے پہلے ہی اس نے لگائی تھی، مہابیر نے اپنے ہاتھ سے مٹا دی۔ وہ ششدر رہ گئی۔ ہاتھ جو اس کے ہونٹوں کو چھو کر ہٹے تھے، اب مہابیر کی سفید قمیض کے کنارے پر سرخ نشان چھوڑ چکے تھے۔ وہ لمحہ جیسے ساکت تھا۔ مہابیر نے گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا جو اب شوق کی کیفیت میں تھا، پھر سرد لہجے میں بولا، یہ لپسٹک شادی کے بعد لگانا۔ منیہا کو لگا جیسے اس کے جسم کا خون منجمد ہو گیا ہو۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، گالوں میں گرمی دوڑ گئی اور وہ بنا کچھ کہے تیزی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ مہابیر کی نظروں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے کھلے بال جو وہ باندھنے پر مجبور نہیں کر سکا تھا، مگر جو چیز وہ چاہتا تھا وہ اس نے کر لی تھی۔ منیہا کے قدم جلدی جلدی اٹھ رہے تھے، مگر اس کا دل ابھی تک وہیں تھا جہاں وہ کھڑی تھی، جہاں وہ حکم صادر کرنے والا شخص تھا جو ہمیشہ اس کی دنیا میں بے ساختہ درایا کرتا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ جوتے ایک جھٹکے سے اتار کر وہ بیڈ پر بیٹھا، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر سختی سے دبائیں، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ منیہا کی سرخ لپسٹک زدہ ہونٹوں کا خیال بار بار اس کے دماغ میں گونج رہا تھا، وہی لب جن پر اس نے سختی سے اپنا انگوٹھا پھیرا تھا۔ ان کے لمس کی گرمی اب تک اس کی انگلی میں باقی تھی۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ اس نے تیزی سے ہاتھ جھٹکا، جیسے خود کو جھٹکنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ غصے سے اس نے میز پر رکھا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ میں پانی پی گیا، مگر اندر جلتی آگ کو بجھانے کے لیے یہ ناکافی تھا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ مہابیر، زرین بیگم کی آواز آئی۔ وہ خاموش رہا، اپنی سانسوں کو قابو میں لانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ جانتا تھا کہ ماں ایسے نہیں آئی ہوگی۔ دروازہ کھولو بیٹا۔ مہابیر نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھولا۔ زرین بیگم کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا جو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ منیہا کے لیے ہے، گجرے ہیں، اسے دے دینا۔ مہابیر نے ایک نظر اس چھوٹے سے پیکٹ پر ڈالی، پھر ماں کی طرف دیکھا۔ میں کیوں دوں؟ زرین بیگم نے ایک نظر اس کے بدلے بدلے انداز پر ڈالی، پھر مسکرا کر بولی، کیونکہ تم اس کے شوہر ہو، نکاح میں باندھا ہے اسے تم سے، اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ مہابیر کی مٹھی خود بخود بھیج گئی۔ وہ ابھی بچی ہے اور میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا۔ زرین بیگم کے چہرے پر ایک گہری نظر ابھری۔ تم اس کی ذمہ داری سے بھاگ سکتے ہو، مگر اس سے خود کو بچا نہیں سکتے۔ یہ جو کچھ تمہارے چہرے پر لکھا ہے اسے چھپانے کی کوشش مت کرو۔ مہابیر کی نظریں چمکیں، پھر فوراً مدھم پڑ گئیں۔ وہ پلٹ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ باہر چاندنی رات تھی، مگر اس کے اندر اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ زرین بیگم ایک لمحہ اسے دیکھتی رہیں، پھر آہستہ سے باہر نکل گئیں۔ مہابیر نے مٹھی کھولی، وہی پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اسے پھینک دے، مگر نہ جانے کیوں اس نے پیکٹ اپنے بیڈ پر رکھ دیا اور خود کرسی پر بیٹھ کر بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں خود کو اس احساس سے دور رکھوں گا، جو غلطی کر بیٹھا ہوں اسے مزید نہیں دہراؤں گا۔ مگر دل میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا کہ یہ بس خود کو بہلانے کے الفاظ ہیں، حقیقت کچھ اور تھی۔ مہابیر شاہ گہری سانس لیتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے ہاتھ میں موجود سرخ گلابوں کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا جو زرین بیگم نے اسے منیہا کے لیے دیا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے لان کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس کی نظریں سامنے منظر پر پڑیں اس کے قدم تھم گئے۔ منیہا سامنے کھڑی تھی ولید کے ساتھ۔ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، جیسے کوئی بہت دلچسپ بات ہو گئی ہو۔ ولید بھی مسکرا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا اور وہ بے تکلفی سے بات کر رہا تھا، مگر مہابیر کی نظر صرف منیہا پر جمی تھی۔
وہاں وہ ویسی ہی تھی جیسے اس نے منع کیا تھا، بال کھلے، دوپٹہ ایک طرف اور سرخ لپسٹک پھر سے سجی ہوئی۔ مہابیر کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا اور اس کے ہاتھ میں موجود پھولوں پر گرفت خود بخود سخت ہو گئی۔ کانٹوں نے اس کی ہتھیلی میں چبھن پیدا کی، مگر وہ بے حس کھڑا رہا۔ منیہا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، اس کی نگاہوں میں وہی سختی تھی، وہی دھمکی تھی جو ہمیشہ اسے سہما دیتی تھی، مگر آج وہ اس سختی کو نظر انداز کر گئی تھی۔ شاید ولید کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اسے اہمیت مل گئی تھی، یا شاید وہ واقعی اسے اب خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ مہابیر کے لب بھینچ گئے۔ یہ مجھے نظر انداز کر رہی ہے، یہ خیال اسے ناگوار گزرا۔ وہ جو ہمیشہ اپنی نگاہ کے ایک اشارے پر لوگوں کو جھکا دیتا تھا، آج وہی اس کی بیوی جسے نکاح کے بندھن میں باندھا گیا تھا، اس کے وجود کو نظر انداز کر رہی تھی۔ منیہا نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں جھکائیں، جیسے تھوڑا سا گھبرا گئی ہو، مگر پھر خود کو سنبھال کر دوبارہ ولید سے بات کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے پلٹا، ہاتھ میں موجود پھولوں کو ایک سخت گرفت میں جکڑا اور پھر ایک جھٹکے سے زمین پر پھینک دیا۔ سرخ گلاب بکھر گئے، جیسے کوئی جذبات کچلے جا رہے ہوں۔ یہ بہت ہو گیا، وہ دھیرے سے بڑبڑایا اور ایک آخری نظر منیہا پر ڈال کر تیز قدموں سے اندھیرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بے رخی اب ختم ہونی چاہیے، وہ اب فیصلہ کر چکا تھا۔ صبح کی سنہری روشنی شاہ ولا میں موجود ان کے کمرے میں اتر رہی تھی۔ زری بیگم اور علی شاہ صوفے پر بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر الجھن تھی، جبکہ سامنے کھڑا ان کا بیٹا مہابیر شاہ اپنے روایتی تحمل اور سنجیدگی کے باوجود آج غیر معمولی حد تک پرجوش اور مضبوط ارادے کے ساتھ آیا تھا۔ زری بیگم نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا، جو نہایت سنجیدہ چہرے کے ساتھ ایک ایسا مطالبہ کر چکا تھا جس کی انہیں توقع نہ تھی۔ مجھے منیہا کی رخصتی چاہیے، وہ بھی اگلے 24 گھنٹوں میں۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ زرین بیگم نے بے یقینی سے مہابیر کی طرف دیکھا، جبکہ علی شاہ کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم اتنی جلدی؟ زرین بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ مہابیر نے دونوں ہاتھ باندھ کر سخت لہجے میں جواب دیا، جلدی؟ نکاح ہمارا پہلے ہی ہو چکا ہے، اب دیر کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ منیہا کی پڑھائی بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، مزید انتظار بے معنی ہے۔ علی شاہ نے گہری سانس لی، ان کے چہرے پر ناگواری نمایاں ہوئی۔ بیٹا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، منیہا کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ اسے وقت دو، اسے ذہنی طور پر تیار ہونے دو۔ مہابیر کی آنکھوں میں سختی اور ضد جھلکنے لگی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے بابا، میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، آپ پھپھو سے بات کریں، کل مجھے منیہا کی رخصتی چاہیے۔ زرین بیگم نے اپنے بیٹے کو بغور دیکھا۔ یہ ضد نہیں تھی، یہ انا تھی، ملکیت کا احساس تھا، اور شاید کسی انجانے خوف کا نتیجہ۔ مہابیر، کہیں یہ فیصلہ کسی غصے میں تو نہیں لیا جا رہا؟ تمہیں منیہا کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے بیٹا۔ مہابیر نے ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ ماں کی طرف دیکھا اور دھیرے سے سر جھکا لیا، جیسے اپنے جذبات کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے اور میں اپنے فیصلے پر کبھی افسوس نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ سر جھکائے خاموشی سے پلٹا اور مضبوط قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا، اپنے اندر ایک طوفان سمیٹے جو اب رکنے والا نہیں تھا۔ گلابی پردوں کے پیچھے سے شام کی روشنی چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، لیکن یہاں بیٹھے کسی شخص کے لیے یہ روشنی نہیں، بلکہ ایک گھٹن زدہ احساس تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ منیہا کے حلق سے ایک بے یقینی اور غصے سے بھری چیخ نکلی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل ایک انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ زور سے دروازہ بند کر چکی تھی اور اپنی تمام تر قوت لگا کر اسے اندر سے لاک کر دیا تھا، جسے خود کو ایک ایسی حقیقت سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو جسے قبول کرنا ممکن نہ ہو۔ مانی، دروازہ کھولو بیٹا۔ سیما بیگم کی پریشان آواز باہر سے آ رہی تھی۔ نہیں امی، مجھے کچھ نہیں سننا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ کیوں میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر لیا گیا؟ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر بیٹھ چکی تھی، اس کے گال آنسوؤں سے تر ہو رہے تھے۔ سیما بیگم نے بے بسی سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں یہ تمہارے لیے آسان نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ نکاح برسوں پہلے ہو چکا تھا، اب صرف تمہاری رخصتی ہونی ہے۔ تو کیا میں نے اس نکاح کو قبول کیا تھا؟
میں نے تو بچپن میں اس کا مطلب بھی نہیں جانا تھا، اب کیوں زبردستی کی جا رہی ہے؟ منیحا کی آواز شدید بے بسی اور غصے سے کانپ رہی تھی۔ سیما بیگم نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کی زندگی کا یہ سب سے بڑا فیصلہ تھا اور اسے اس طرح سے قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ بیٹا، دروازہ کھولو، آ کر میرے پاس بیٹھو، مجھ سے بات کرو۔ میں تمہیں زبردستی مجبور نہیں کروں گی، لیکن تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ منیحا کی سسکیاں کم ہوئیں، مگر وہ اب بھی خاموش تھی۔ کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ تمہاری وجہ سے پورا خاندان شرمندہ ہو؟ مانی، یہ ضد نہیں ہے، یہ تمہاری حقیقت ہے۔ تمہیں خود کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں امی، وہ ہلکی آواز میں بولی، جیسے اپنے اندر کمزوری تسلیم کر رہی ہو۔ ولید، سیما بیگم نے دھیرے سے کہا، جیسے انہیں پہلے سے اندازہ ہو، بیٹا وہ تمہارا اچھا دوست ہے، لیکن کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ وہ اس خاندان کا سامنا کر پائے گا؟ کیا تم خود کو اس سب سے آزاد کر پاؤ گی؟ منیحا نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ سیما بیگم صحیح کہہ رہی ہیں، مگر پھر بھی یہ حقیقت قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ مہابیر بھائی، اس کا لہجہ زہر خون تھا، وہ مجھے قبول نہیں کریں گے اور میں بھی انہیں نہیں چاہتی۔ وہ صرف اپنی مرضی تھوپ رہے ہیں۔ سیما بیگم نے نم آنکھوں سے دروازے کو دیکھا۔ بیٹا، وہ تمہارا بچپن کا ساتھی ہے۔ ہاں، وہ سخت مزاج ہے، مگر وہ تمہاری ذمہ داری کو سمجھتا ہے۔ کبھی اپنی نظر سے دیکھنے کی کوشش تو کرو۔ منیحا نے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب واپسی ممکن نہیں، مگر دل ابھی بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شاہ ولا کے وسیع عریض ذہن میں روشنیوں کی جھلملاہٹ تھی۔ ہر طرف خوشیوں کی گونج، مہمانوں کی آمد و رفت، ہنسی مذاق کی آوازیں تھیں، مگر ان سب کے بیچ ایک چہرہ ایسا بھی تھا جس پر نہ کوئی خوشی تھی نہ چمک۔ منیحا سرخ روسی جوڑے میں ملبوس اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر سنہری جھمکوں کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں، مگر آنکھیں ویران تھیں۔ یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا، یا شاید ایک بھیانک حقیقت جسے وہ ابھی تک قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ منیحا، ایک شناسا آواز پر وہ چونکی۔ نظر اٹھائی تو سامنے ولید کھڑا تھا، پریشان، دکھی اور بے یقین۔ وہ تیزی سے آگے آیا، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچا، منیحا نے رخ موڑ لیا۔ تم مجھ سے ملے بغیر جا رہی ہو؟ اس کی آواز میں شکوہ تھا، دکھ تھا۔ منیحا کے ہاتھوں کی گرفت اپنے دوپٹے پر سخت ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر حلق جیسے خشک ہو گیا۔ منیحا، کم از کم ایک بار میری طرف دیکھ لو۔ کیا ہم اتنے اجنبی ہو گئے کہ آخری ملاقات بھی نہیں ہو سکتی؟ ولید کی آواز میں ایک بے بسی تھی جو شاید دونوں کے درمیان کی حقیقت بیان کر رہی تھی۔ منیحا نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ولید کی طرف دیکھا تو شاید خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ یہ سب میری مرضی سے نہیں ہو رہا ولید۔ اس کا لہجہ بوجھل تھا، جیسے ہر لفظ کاٹ دار تلوار کی طرح دل پر لگ رہا ہو۔ تو مت جاؤ، مت کرو یہ سب۔ تم جانتی ہو ہم نے کیا سوچا تھا، ہم نے کیسے اپنے خواب بنے تھے۔ کیا تم ایک بار بھی نہیں کہو گی کہ یہ سب غلط ہے؟ منیحا نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار کہہ دے کہ یہ سب رک جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ حقیقت اور خوابوں کے درمیان فاصلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ سب رک نہیں سکتا ولید، اور شاید ہمیں اس بات کو قبول کرنا ہوگا۔ منیحا، وہ بے اختیار بولا، مگر اسی لمحے باہر سے آوازیں آنے لگیں۔ کسی نے پکارا کہ دلہن کو لے کر آؤ، وقت ہو گیا ہے۔ منیحا نے پہلی بار نظر اٹھائی، مگر ولید کی طرف نہیں، دروازے کی طرف، جہاں زرین بیگم اور سیما بیگم آ رہی تھی۔ چلو بیٹا، گاڑی تیار ہے۔ سیما بیگم نے اسے نرمی سے مخاطب کیا۔ ان کی آنکھوں میں بے شمار جذبات تھے، مگر منیحا کی حالت دیکھ کر وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ ولید نے پیچھے ہٹتے ہوئے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ شاید وہ اب بھی امید کر رہا تھا کہ منیحا پلٹے گی، ایک بار رکے گی، مگر وہ آہستہ سے اٹھی، سر جھکایا اور بھاری قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ یہی زندگی تھی، کچھ راستے چاہنے کے باوجود جدا ہو جاتے ہیں۔ حویلی کے وسیع صحن میں قدم رکھتے ہی منیحا کو اپنے دل کی دھڑکن بگڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چاروں طرف رنگ برنگی روشنیوں کی جھلملاہٹ تھی۔ دیواروں پر گیندے کے پھولوں کی لمبی لڑیاں سجی تھیں۔ دروازے پر کھڑی عورتیں خوشی سے گیت گا رہی تھیں۔
رسم کے مطابق برتن بجائے جا رہے تھے مگر منیہا کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، جیسے وہ اس لمحے کا حصہ ہی نہ ہو۔ ارے ہماری دلہن آ گئی، ایک آنٹی نے خوش ہو کر کہا تو دوسری عورتیں بھی آگے بڑھیں۔ منیہا کے سر پر ہاتھ رکھا، نظر اتاری گئی۔ رسم کے مطابق چہرہ دیکھنے کے پیسے مانگے گئے، لیکن وہ سب کچھ بس خواب سا لگ رہا تھا۔ زرین بیگم خوشی خوشی سب رسمیں نبھا رہی تھی۔ مہابیر خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اسے سب کچھ معمول کا لگ رہا تھا، بس ایک چیز معمول سے ہٹ کر تھی۔ منیہا کی خاموشی، اس کی سختی اور آنکھوں میں موجود غصہ۔ رسم کے مطابق بڑے بوڑھوں کی فرمائش ہوئی کہ دلہن کو دولہا اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے جائے۔ یہ رسم شاہ خاندان کی پہچان تھی، کوئی چاہے یا نہ چاہے مگر اسے نبھانا ہی پڑتا تھا۔ مہابیر نے گہرا سانس لیا، ایک نظر منیہا پر ڈالی جو پہلے ہی پریشان کھڑی تھی، پھر آگے بڑھ کر ہلکی نرمی اور ٹھہراؤ کے ساتھ اس کے قریب آیا۔ چلو رسم پوری کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، کوئی طنز نہیں، کوئی زبردستی نہیں، لیکن حکم تھا۔ منیہا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ منع کر دے، بھاگ جائے، مگر سب کے درمیان وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ اس نے بمشکل خود کو روکا، مگر جیسے ہی مہابیر نے اسے بازو میں اٹھایا اس کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ مجھے نیچے اتاریں، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ مدھم آواز میں غرائی۔ مہابیر نے اس کی پرواہ کیے بغیر مضبوطی سے اسے تھامے رکھا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ پورے راستے وہ منیہا کے چہرے کی سختی کو نوٹ کرتا رہا مگر کوئی بات نہیں کی، بس آہستہ آہستہ چلتا رہا اور آخر کار اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچ کر اسے نرمی سے زمین پر اتار دیا۔ جیسے ہی منیہا کے پاؤں زمین پر آئے وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتمایا ہوا تھا۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تیزی سے بولی، جیسے اپنے غصے پر قابو نہ پا سکی ہو۔ مہابیر نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ یہ سب رسم کا حصہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ تم یہ سب آرام سے گزار لو۔ آرام سے؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں زبردستی کو قبول کر چکی ہوں؟ مہابیر نے گہرا سانس لیا، اس کے قریب آیا مگر دھیمے لہجے میں بولا، میں تم پر کسی چیز کے لیے دباؤ نہیں ڈال رہا منیہا، لیکن کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول کرنا ہی پڑتی ہیں۔ منیہا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی مگر اس بار مہابیر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے اسے روک رہا ہو۔ رک جاؤ، زیادہ مت بھاگو، کیونکہ جہاں بھی جاؤ گی میں یہیں رہوں گا۔ اس کی سرخوشی جیسے ہوا میں بکھر گئی۔ منیہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی زبردستی نہیں تھی، بس ایک ٹھہرا ہوا عزم تھا، مگر یہی عزم اسے مزید غصہ دلا گیا۔ وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹی اور تیزی سے پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی، رخ موڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ مہابیر نے گہری نظر اس پر ڈالی، پھر خاموشی سے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر رکھ دیا۔ رات بہت لمبی ہے منیہا، تم آرام کرو، اور جو تمہارے دل میں ہے وہ وقت کے ساتھ خود سمجھ آ جائے گا۔ وہ آہستہ سے کہہ کر ایک طرف بیٹھ گیا، جیسے اسے مزید نہ الجھانے کا فیصلہ کر چکا ہو، مگر منیہا جانتی تھی کہ یہ خاموشی وقتی ہے، کیونکہ وہ جتنا اسے نظر انداز کرنا چاہتی تھی اتنا ہی وہ اس کی سوچوں میں بسنے لگا تھا۔ کمرے کے اندر ہلکی روشنی نے ماحول کو نرم سا رنگ دے رکھا تھا۔ شادی کے لباس میں رات گزارنے کے بعد منیہا جاگی تو اس کی پلکیں بھاری تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے مہابیر کو کھڑے پایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش اور سنجیدہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں رات کی گہری نیند کے بعد کی تازگی تھی۔ منیہا نے جیسے ہی حرکت کی وہ آہستہ سے بولا، اٹھ گئی؟ یہ سوال اتنا عام سا تھا مگر منیہا کو عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ ہمیشہ سخت رویہ اپناتا تھا مگر آج اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی مگر جیسے ہی اس کی نظر اپنے ہاتھوں پر گئی جہاں رات لگائی گئی مہندی ابھی بھی گہری رنگ میں چمک رہی تھی، اس کے دل میں کچھ عجیب سا احساس جاگا۔ مہابیر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر ایک پل کو جھجکتے ہوئے بولا، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں مگر تم آرام سے تیار ہو کر آنا، کوئی جلدی نہیں۔ منیہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا جو ہمیشہ حکم دیتا تھا مگر آج وہ مہربانی سے بات کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حیرت ہو رہی ہے کہ میں نرمی سے بات کر رہا ہوں؟ مہابیر کی ہلکی سی مسکراہٹ نے منیہا کو اور بھی حیران کر دیا۔ وہ جلدی سے نظریں چرا گئی مگر اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ یہ نہیں ماننا چاہتی تھی کہ مہابیر کا رویہ اس کے دل میں کوئی ہلچل مچا رہا ہے، مگر حقیقت یہی تھی، پہلا لمس، ایک نیا آغاز۔ منیہا بستر سے نیچے اتری مگر جیسی اس کے پاؤں قالین پر پڑے وہ ذرا لڑکھڑا گئی۔ شاید ساری رات شادی کے جوڑے میں
بندھی ہونے کی وجہ سے جسم میں سنسناہٹ تھی۔ مہابیر فوراً آگے بڑھا اور اس کو بازو سے تھام لیا۔ آہستہ، میں نہیں چاہتا کہ تم پہلے ہی دن گر جاؤ۔ یہ جملہ سنتے ہی منیہا کا دل ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا۔ اس کی گرفت سے فوراً نکلنا چاہتی تھی، مگر مہابیر نے نرمی سے کہا، ابھی مت ہٹو۔ اگر واقعی گر گئیں تو؟ یہ پہلی بار تھا جب اس نے کسی اور کے لمس کو اتنا قریب سے محسوس کیا تھا، اور یہ پہلا لمحہ تھا جب مہابیر نے اس کے لیے اتنی فکر دکھائی تھی۔ منیہا نے بمشکل خود کو سنبھالا اور دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ کچھ کہے بغیر چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی، مگر مہابیر کی نظروں میں وہ بے چینی تھی جو شاید وہ خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیار ہو جاؤ، سب انتظار کر رہے ہیں، وہ مدھم آواز میں بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ منیہا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو آج کچھ الگ ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ شاید یہ شادی کی صبح کا اثر تھا یا شاید کسی اور چیز کا، وہ جو خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ان کا ولیمہ حویلی میں ہی ہوا تھا، اور اب حویلی میں ولیمے کی رات کے بعد ایک پرسکون خاموشی چھا گئی تھی۔ مہمان جا چکے تھے، روشنیوں کی چمک مدھم ہونے لگی تھی، اور حویلی کی رونق اب تھکن میں ڈھل رہی تھی، مگر منیہا کے لیے یہ سب ایک خواب کی طرح تھا۔ وہ خود کو ابھی تک یقین نہیں دلا پا رہی تھی کہ وہ واقعی کسی کے ساتھ ایک نئی زندگی میں قدم رکھ چکی ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سونے کے انداز سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ بیڈ کے کنارے پر تھی اور مہابیر دوسرے کنارے پر۔ یہ فاصلہ شاید دونوں کی ناسمجھی تھی یا شاید ایک دوسرے کے لیے موجود حدیں۔ وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آئے تو زریں بیگم ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ جب مہابیر اور منیہا نیچے آئے، سیما بیگم نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ سب کچھ ٹھیک سے پیک کر لیا؟ کوئی چیز تو نہیں رہ گئی؟ زریں بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی امی، سب کچھ ہو گیا ہے، مہابیر نے مختصر جواب دیا اور منیہا کی طرف دیکھا جو خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی۔ منیہا بیٹا، تم نے اپنے لیے سویٹر اور گرم کپڑے رکھ لیے؟ وہاں بہت ٹھنڈ ہوگی، سیما بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ منیہا نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ خوش نہیں تھی، یا شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ چلو پھر نکلتے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، مہابیر نے موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ گاڑی حویلی کے دروازے سے کھڑی تھی اور ملازمین انہیں الوداع کہنے کے لیے کھڑے تھے۔ گاڑی جیسے ہی شاہراہ پر آئی تو اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ منیہا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جبکہ مہابیر ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ راستے میں ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی جو مری کی طرف بڑھنے کے ساتھ ساتھ مزید تیز ہونے لگی۔ اگر تم چاہو تو میوزک لگا سکتی ہو، مہابیر نے اچانک کہا۔ منیہا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جیسے وہ کوئی ناممکن بات کہہ رہا ہو۔ میوزک؟ مجھے لگا آپ کو خاموشی پسند ہے، وہ پہلی بار ہلکے طنزیہ انداز میں بولی۔ مہابیر نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خاموشی اچھی لگتی ہے مگر مسلسل نہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب منیہا نے اسے اس طرح مسکراتے دیکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے گاڑی کے میوزک سسٹم کو آن کیا جہاں ایک مدھم اور خوبصورت سا گانا چلنے لگا۔ منیہا نے لاشعوری طور پر اپنی انگلیوں سے بیٹ کی ہمراہی میں میز پر ہلکی سی تھپ تھپاہٹ کی اور مہابیر نے اس کا نوٹ کیے بغیر گاڑی چلاتا رہا۔ گاڑی جیسے ہی مری کے بل کھاتے راستوں پر پہنچی تو سردی مزید بڑھ گئی۔ درختوں پر ہلکی دھند تھی اور سڑک کنارے برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جمع ہو چکے تھے۔ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، منیہا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مہابیر نے اسے دیکھا جو خوشی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ واقعی مسکراتی نظر آئی۔ ہاں، واقعی بہت خوبصورت ہے، منیہا نے کہا۔ مہابیر نے کہا، مگر اس کی نظریں منیہا پر تھیں، جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہو کہ یہ جگہ نہیں بلکہ تم خوبصورت ہو۔ ہوٹل پہنچ کر وہ لوگ کمرے میں داخل ہوئے جہاں ہیٹر کی ہلکی سی گرمی نے انہیں راحت بخشی تھی۔ منیہا نے اپنے سویٹر کے بٹن کھولے اور سردی سے کپ کپاتے ہاتھوں کو رگڑنے لگی۔ مہابیر نے اسے دیکھتے ہوئے جیب سے خوبصورت سرخ رنگ کے دستانے نکالے اور اس کے سامنے کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ منیہا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے لیے لایا تھا، یہاں کی سردی تمہیں بہت تنگ کرے گی۔ منیہا نے دستانے لے لیے مگر وہ دل ہی دل میں حیران تھی کہ یہ شخص کبھی کبھار اتنا خیال رکھنے والا کیوں بن جاتا ہے۔ برف باری اچانک شدت اختیار کر گئی، چاروں طرف ہر شے سفیدی میں ڈھک رہی تھی اور لوگ جلدی جلدی محفوظ جگہوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ منیہا اور مہابیر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تھے لیکن رش اور افراتفری کے باعث وہ الگ ہو گئے۔ مہابیر، منیہا نے گھبرا کر آواز دی مگر لوگوں کے شور اور
تیز برفانی ہوا میں اس کی آواز دب گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش میں تھی کہ اچانک اس کا پیر برف پر پھسلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ ایک لمحے میں اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ نیچے ایک ڈھلان کی طرف جا گری۔ آہ! درد کی شدت نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس کا ٹخنا بری طرح مڑ گیا تھا اور برفیلے فرش پر گرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ بھی زخمی ہو چکے تھے۔ ارد گرد ہر طرف برف ہی برف تھی۔ اندھیرا چھانے لگا اور خوف نے اس کی دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ یا اللہ، میں کہاں آ گئی؟ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دوسری طرف جب ماہر نے دیکھا کہ منیہا کہیں نظر نہیں آ رہی تو اس کا دل جیسے کسی انجانے خوف نے جکڑ لیا۔ منیہا، منیہا کہاں ہو تم؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی نظریں ہر طرف بھٹک رہی تھیں مگر برف باری اور اندھیرے نے حد نگاہ محدود کر دی تھی۔ اس کا سانس بے ترتیب ہونے لگا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا تھا۔ وہ لوگوں سے پوچھنے لگا مگر کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ منیہا، جواب دو، اس نے چیخ کر پکارا۔ منیہا جو نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی، اس پکار پر جیسے زندہ ہو گئی۔ اس کی سانسیں جو رکتی جا رہی تھیں اچانک چلنے لگی۔ مہابیر! وہ پوری قوت سے چلائی مگر آواز کمزور تھی۔ مہابیر نے جیسی اس کی آواز سنی وہ دیوانہ وار اس کی سمت بھاگا۔ اندھیرے میں وہ مشکل سے راستہ بنا رہا تھا۔ برفانی ہوائیں اس کے چہرے کو تیز چابک برسا رہی تھی مگر اس لمحے اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس کی نظریں منیہا پر پڑیں جو نیچے برف میں دھسی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور آنکھیں نم۔ منیہا! وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور تیزی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ منیہا نے پہلی بار کسی کے لمس میں اتنی شدت اور اتنی حفاظت محسوس کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے سوچا میں یہاں مر جاؤں گی، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ مہابیر نے سختی سے اس کے گرد بازو باندھ لیے جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے روک دینا چاہتا ہو۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کے لہجے میں عجیب سی تڑپ تھی۔ اسے باہوں میں اٹھائے برف سے نکالنے لگا۔ منیہا نے اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ اس لمحے اس نے پہلی بار خود کو محسوس کیا، جیسے دنیا میں کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک یہ شخص اس کے ساتھ ہے۔ سردیوں کی وہ رات، مری کی برف باری اور اس حادثے کے بعد کچھ بدل گیا تھا۔ منیہا اب ماہر کے قریب آ گئی تھی۔ وہ جو پہلے اس کے نام سے ہی چڑھتی تھی اب اس کی غیر موجودگی میں بے چین رہتی تھی۔ اس کا دل مان چکا تھا کہ یہ شخص صرف اس کا محافظ نہیں، اس کی زندگی کا حصہ ہے، وہ حصہ جسے کھونا اب ممکن نہیں تھا۔ ہنی مون سے واپسی کے بعد وہ گاؤں آئے تو سب نے خوشی سے ان کا استقبال کیا۔ زرین بیگم اور علی شاہ منیہا کو خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور سیما بیگم کے دل میں بھی سکون تھا کہ ان کی بیٹی اب خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ رات کا پہر تھا۔ منیہا اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، باہر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہابیر کی دی ہوئی چوڑیاں تھیں جو روشنی میں چمک رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ مہابیر کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی نرمی تھی جو منیہا کے دل کو ہمیشہ بے ترتیب کر دیتی تھی۔ کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی بدل گئی ہے، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ ہاں، بدلی تو ہے لیکن بہتر ہوئی ہے نا؟ مہابیر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ منیہا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں کچھ تھا، شاید ایک سوال، شاید ایک امید۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ ہاں، بہت بہتر۔ مہابیر نے مسکراتے اس کی کلائی تھامی۔ پھر جو بات تمہارے دل میں ہے وہ کہہ دو تاکہ زندگی مکمل ہو جائے۔ منیہا نے ایک پل کو نظر چرائی، پھر گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں مہابیر۔ یہ الفاظ جو کبھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی آج خود بخود لبوں سے نکلے تو مہابیر کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ وہ ایک پل کو خاموش رہا جیسے ان الفاظ کو اپنے دل میں بسا رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، یہ تو بہت اچھا ہوا کیونکہ میں تو پہلے ہی تم پر دل ہار چکا تھا منیہا۔ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی اور مہابیر نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ لمحہ جیسے دونوں کے دلوں کی تکمیل تھا، جیسے وہ محبت جو خاموش تھی آج مکمل ہو گئی تھی۔ اور یوں منیہا اور مہابیر کی کہانی محبت کے حسین رنگوں میں مکمل ہو گئی تھی۔